ایران ہے، یوسف کرنے والوں کے پیچھے ایران ہے، جناب نظام الدین شمسی کو کرنے والوں کے پیچھے ایران ہے، جناب ڈاکٹر عادل خان کرنے والوں کے پیچھے ایران ہے۔ میری بات سے تمہیں اختلاف ہے، سرکاری رپورٹیں اٹھا لو، سرکاری تحریریں پڑھ لو، سرکاری لوگوں سے پوچھ لو، بتاؤ یہ رپورٹیں شو کرے۔ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں وہ تمام رپورٹیں منظر عام پر لائی جائے۔ ان لوگوں کو مارنے والوں کے تانے بانے کس سے ملتے ہیں، حکم کہاں سے ملا ہے، آرڈر کہاں سے آئے ہیں، لوگ کہاں سے آئے ہیں، ٹریننگ کہاں سے حاصل کی ہے، کون تھے، کس نے مارا ہے، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نے تو ایران کے رہبر کے مرنے پہ کوئی خوشی نہیں منائی، ہم نے کوئی جشن نہیں منایا۔ ہمارے قاتلوں کی اماج گائیں وہاں سے آ کر مارتے، وہاں سے پیسے لے کر مارتے۔ فاطمیون انہوں نے بنائی، زینبیون انہوں نے بنائی، شام کے سنی لاکھوں کو انہوں نے قتل کیا۔ روس مسلمان ہے، یہ جو روس کی مدد کے ساتھ شام میں مارا گیا، یہ کیا گیم تھا، یہ کیا کھیل تھا؟ بات بھول کیوں جاتے ہو؟ یہ وقت نہیں باتیں کرنے کا، ہاں یہی وقت ہے حقائق بتانے کا، سچ بتانے کا۔ تم تاریخ مسخ کرنا چاہتے ہو، میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، کل مورخ یہ تو لکھے گا نا۔ سارے بڑے چھوٹے وہ کہہ رہے تھے، کچھ دل والے یہ بھی کہہ رہے تھے، یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ ظلم کی داستانیں کہاں تھی۔ اور پوچھنا چاہتا ہوں، آج ایران کے معاملے پر زبانیں کھول کر کہنے والوں، تم کل کہاں تھے جب شام کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا؟ اور ظلم ایسا نہیں ہوا۔ میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، ایک بینکر میں چھپے ہوئے آدمی کو امریکہ نے مار دیا، بینکر میں چھپے ہوئے آدمی کو امریکہ نے مار دیا۔ اور میں ساتھ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، میرا سوال ہے، پاکستان میں احتجاج کرنے والوں، پاکستان میں آگ لگانے والوں، پاکستان کو مرد آباد کہنے والوں، دہشت گردی کی پیچھے وردی کا نعرے لگا کر اپنی فوج کو کمزور کرنے والوں، تم ان سے کیوں نہیں پوچھتے ان کے ادارے کہاں تھے، انٹیلیجنس کہاں تھی؟ بینکر میں بند آدمی کا ایڈریس کس غدار شیعہ نے بتایا ہے؟ رہبر کی مخبری کس غدار ایرانی شیعہ نے کی ہے؟ یہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ساری زندگی ایران نے مسلم ممالک میں انٹیلیجنس بھیج کر مخبریاں کی ہیں، اپنے ملک میں کہاں تھے؟ تمہارے ایٹمی اثاثے تباہ ہو گئے، ایٹمی اثاثے چوک پہ بنائے جاتے ہیں، چوراہے پہ بنائے جاتے ہیں، ایڈریس دے کر بنائے جاتے ہیں، یہ تو خفیہ تھے۔ یہ خفیہ امریکہ کو کس نے بتائے ہیں؟ ہم نے بتائے۔ اورنگزیب فاروقی تو نہیں آیا تھا وہاں، احمد لدھیانوی تو وہاں نہیں آیا تھا، تاج اور ربنواس تو وہاں نہیں آئے تھے، کس غدار شیعہ نے بتائے؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ احتجاج تو ان کے خلاف بنتا ہے جن کے اداروں کی ناکامی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسماعیل ہنیہ مہمان تمہارے ملک میں آیا، کیسے شہید ہوا؟ کس غدار مخبر شیعہ نے اس کی مخبری کی؟ کس ایرانی بدبخت نے اس کی مخبری کی؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب تمہارے ملک میں اسماعیل ہنیہ کو مارا گیا، تمہارے کتنے راکٹ اسرائیل پر برسے؟ بتاؤ کیوں نہیں مارا اس وقت؟ کیوں تمہارے راکٹ نہیں کھلے؟ کیوں تمہارے میزائل نہیں کھلے؟ کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ اس لیے کہ خود مروایا۔ اور یہ تو دنیا کا اصول ہے، کسی کو مرواؤ گے تو خود بھی مرو گے۔ کہتے ہیں جی مولانا صاحب ہاتھ ہلکا رکھیں، وہ تو اسلام کا نام لیتے ہیں۔ میں یہ بات پہلے پوری کر لوں، اس پر میں بات میں آتا ہوں۔ انٹیلیجنس ناکام رہی، میرے ملک کی انٹیلیجنس ہے، مجھے اپنے اداروں پر فخر ہے، ہمیں اپنے اداروں پر فخر ہے۔ جن کے خلاف تم بول رہے ہو انہوں نے تو انڈیا کو چند گھنٹوں میں مزہ چکھا دیا، اپنے سے 10 گنا بڑے طاقتور ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ انٹیلیجنس کے اداروں، تمہیں قوم کا سلام ہے۔ تم اسے کہتے ہو دہشت گردی کے پیچھے وردی؟ تم میری ملک کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہو، تم میرے ملک کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہو جنہیں دنیا مانتی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں چلا تمہارے رہبر کو مارنے کے لیے میزائل آ رہا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں چلا؟ تمہارے ادارے کہاں تھے؟ 2 گھنٹے لگائے اس نے پہنچنے میں۔ پھر علی لارجانی، وہ بیٹی کے گھر مارا گیا، اس کی بیٹی کا گھر مجھے پتا ہے، ایڈریس ہمارے پاس ہے۔ کس نے بتایا؟ ارے تمہارے اندر اسرائیلی گھسے ہوئے، تم نے سپورٹ اتنی کی ہے۔ اور دنیا کے لوگوں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ابھی مالکوں نے جنازہ پڑھا ہی نہیں، ملازموں نے پہلے پڑھ لیا۔
نمک حلالی کی بھی انتہا ہوتی ہے، شاہ سے زیادہ شاہ وفاداری کی بھی کوئی مثال ہوتی ہے. ابھی مالکوں نے، ملازموں نے، ابھی وارثوں نے، بے وارثوں نے. بھائی پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے؟ ایران کے لوگوں پوچھو، اپنے لوگوں سے پوچھو، حکومت سے پوچھو، آواز اٹھاؤ، تمہارے ادارے کہاں تھے؟ اثاثے مار دیے، سائنسدان مار دیے، سیاستدان مار دیے، رہبر مار دیا، پتہ نہیں. انہوں نے تو پڑھ لیا، انہوں نے تو ابھی تک پڑھا نہیں ہے. کہتے تھے نبی کا جنازہ 3 دن تک پڑا ہوا ہے، یہ حکومت میں لگا ہوئے، تمہارا تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں. کہتے مولانا صاحب اس وقت یہ کہتے کرنے کی نہیں ہے، ہاں نہیں ہے. صحابہ کی توہین کا وقت بھی کوئی نہیں ہے. پوچھنا چاہتا ہوں جب پاکستان میں اسلام آباد کی درسی سے ابو بکر صدیق کی تکفیر کی گئی تھی، پوچھتا ہوں بزرگوں تمہاری زبان بند کیوں تھی؟ قرآن و حدیث تمہیں اس وقت یاد نہیں آیا کہ قرآن نے ابو بکر کو کیا کہا ہے اور حدیث نے ابو بکر کو کیا کہا ہے، رسول نے ابو بکر کو کیا کہا ہے اور خدا نے کیا کہا ہے، جبرائیل نے سلام کیسے بھیجا ہے، اللہ نے پیغام کیسے بھیجا ہے نبی کو. تمہیں نہیں پتا تھا کیا ہوا؟ تمہاری آواز کیوں نہیں نکلی؟ بتاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے. اور آج تکلیف ہو گئی. میں بھی کہتا ہوں، میں مذمت کر رہا ہوں، اور سب سے زیادہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے. ہم نے اپنے دکانوں سے، ہم نے اپنے علاقوں سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا. تمہارے پاس تو اب تک اسرائیلی چیزیں چل رہی، تو کیا مسئلہ تھا کہ تمہارے اندر وہ پہنچ گئے؟ اسماعیل ہنیہ کو مارا، تم نہیں بولے، اس لیے کہ تمہارا مسئلہ نہیں تھا. کہتے جی وہ انہیں فلسطین کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب پہلے حملہ ہوا ایران پر، اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، اس میں فلسطین کا ذکر تھا؟ لڑائی فلسطین کی وجہ سے، اور جب صلح ہو رہی ہے تو اسرائیل کا نام، فلسطین کا نام ہی نہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر جب صلح ہوگی فلسطین کا ذکر بیچ میں. اور ایک بات میں آپ سے اور کہتا ہوں، یاد رکھنا، جن جن لوگوں نے فلسطین کے مسلمانوں سے غداری کی، کچھ لوگ وہ تھے جنہیں جنگ لگنے کے بعد پتا چلا، کچھ طاقتیں وہ تھی جنہوں نے انہیں جنگ پر ابھارا، تسلیاں دی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، اور وہ جنگ میں چلے گئے، پیچھے والے نہیں آئے. ان مظلوموں کی بد دعاؤں سے نہیں بچ سکتے ہو. جس نے فلسطین کے مسلمانوں سے، حماس کے مجاہدین سے غداری کی، ان کے بچے مرے. انہوں نے کہا تھا ہم شکایت لگائیں گے، شکایت لگ چکی ہے اور آواز آ چکی ہے. جس نے یہ کردار ادا کیا وہ کسی صورت نہیں بچ سکتا. اس کا وقت نہیں ہے، یہ سیاسی لڑائی ہے. کیسی لڑائی ہے؟ میں نے کہا یہ ٹھیکیداری اور چوکیداری کی لڑائی ہے. ٹھیکیداری چوکیداری کی لڑائی ہے. انہوں نے چوکیدار بنا کر بٹھایا تھا، یہ ٹھیکیدار بن گئے. تم کسی کو مکان کرائے پر تو وہ کہے میں مالک ہوں، چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا؟ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ٹھیکیداری کا مسئلہ ہے، یہ چوکیداری کا مسئلہ ہے، یہ قبضے کا مسئلہ ہے. عراق انہوں نے دیا، شام تمہیں انہوں نے دیا، مسلمانوں کو مار کر دیا، اور سدیانہ جیل کے اندر جو کچھ ہوا، تاریخ کی کوئی جیل ایسی بتاؤ جس میں اتنے ظلم ہو جتنے سدیانہ جیل میں ہوئے. اور کتنی جیلیں ایسی ہیں جن کے تالے ہی نہیں ملے، جن کی چابیاں ہی نہیں ملی، اور وہاں سے نکلنے والی عورتوں نے کہا یہ بچے ہمارے نہیں ہیں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کس نے کیا؟ انہوں نے جنہیں تم مسلمان کہہ رہے ہو. میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قادیان ایک ملک ہوتا، قادیانی اس کا صدر ہوتا، ان کے دستور میں لکھا ہوتا کہ قادیانیوں کے علاوہ یہاں کوئی اور صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اور اسرائیل اس پر حملہ کرتا، تم کس کے ساتھ ہوتے؟ سامسو کیا؟ قادیانی ایک ملک ہوتا، عوام اس کی ہوتی، حکمران اس کے ہوتے، اسرائیل امریکہ ان پر حملہ کرتا، تم کس کے ساتھ ہو؟ جی قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں نا، نماز بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے بشرے بھی بناتے ہیں. آپ کے یہاں غیر مسلم اپنے ڈکلیئر ہوا کر نہیں سکتے، بنگلہ دیش میں کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں جہاں کو کافر قرار نہیں دیا، وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو جی وہ اظہار تو اسرائیلی تو ان کو مسلمان سمجھ کے مارا ہے نا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ کہتے ہیں مولانا صاحب قادیانیوں سے ان سے کیا مشابہت ہے؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں. قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں حضور کے بعد ایک نبی ہے، کلمہ ہماری طرح پڑھتے ہیں،
روزہ ہماری طرح رکھتے ہیں, عبادت ہماری طرح کرتے ہیں, سب چیزیں ان کی سیم ہیں. ایک ہی مسئلہ ہے, کیا؟ حضور کو آخری نبی, اور حضور کے بعد کسی اور کو, حضور کے بعد کوئی کسی اور کو نبی مانے, اس کا مطلب ہے حضور کو آخری نبی. ایک کو کہا یہ حضور کے بعد نبی ہے, ہم نے کہا یہ مومن نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, کافر ہے, انہیں کوئی مارے ہم ان کے ساتھ. کوئی اگر ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتایا میں ساتھ ہوں, اس لیے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا. شام کے مسلمانوں معاف کر دینا, تمہارے لیے کوئی اس لیے نہیں بولا کہ تمہیں اسرائیل نے نہیں مارا, ایران نے مارا ہے. تمہارا خون انہوں نے کیا ہے, تمہاری عزتیں انہوں نے لوٹی ہے, تمہاری عزتوں کو پامال انہوں نے کیا ہے. اور جب صدام کے شہر میں امریکی ٹینک کھڑے تھے, میں پوچھنا چاہتا ہوں قاسم سلیمانی وہاں کیا کر رہا تھا؟ حمایت نہیں تھی امریکہ کی؟ دھوکہ مت دو لوگوں کو. اور کچھ لوگوں کو موقع مل گیا اس حملے کو سامنے رکھ کے اپنے اسلام ثابت کرنے کے چکر, وہ جو فلاں کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں, وہ یوں نہیں کہتے, دلائل کی بنیاد پہ کہتے ہیں. جنگ اور چیز ہے, عقیدہ اور چیز ہے. کوئی قادیانی ملک ہوتا, اس پر اسرائیل حملہ کرتا, تم کس کے ساتھ ہوتے؟ جی وہ تو کافر ہے. کیوں؟ وہ ایک شخص کو حضور کے بعد نبی کہتے ہیں, وہ صرف نبی کہتے ہیں, یہ تو نبیوں سے اعلیٰ کہتے ہیں, نبیوں سے. اور بھائی ان کا عقائد موجود ہے, 12 کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے, اعلیٰ ہے. اور یہ نہیں, ابھی تو سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے کہ علی کا درجہ انبیاء سے نہیں, اولو العزم انبیاء سے زیادہ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کسی مسلمان طبقے کا یہ عقیدہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اگر اس وجہ سے ان کی حمایت آپ نہیں کر سکتے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں, تو جناب یہ کیا ہے؟ تم نے اس ملک کو نشانہ بنایا, پھر بات یہ نہیں بنی. حملہ اسرائیل نے کیا, حملہ امریکہ نے کیا, جواب سعودیہ کو, جواب مسلم مالک کو. انہوں نے جب بھی خلفشار پیدا کی ہے, ان کے نشانے پر ہمیشہ مسلم. پوچھنا چاہتا ہوں تم نے سعودیہ پر حملہ کیوں کیا؟ کیا وہ مکہ مدینہ نہیں ہے؟ کیا وہ حضور کا روزہ نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ حضور کی ولادت کی جگہ نہیں ہے؟ تم اس ملک پر حملہ کر رہے ہو, تمہارے پاس کیا ہے؟ مارو اسرائیل کو. اور سب سے زیادہ خوشی میں اس دن مناؤں گا جس دن نیتن یہو مرے گا. میں نے ان کے رہبر کے مرنے پر باوجود دکھ اٹھانے کے کوئی خوشی, حالانکہ میرے لوگوں کے مرنے پر ایران میں خوشی ہوئی ہے. ابھی مسعود الرحمان عثمانی شہید ہوئے, ان کے مرنے پر خوشی ہوئی ہے. میرے مارنے کے لیے ٹیمیں وہاں سے آئی ہیں, باقی لوگوں کی آئی ہیں. ہمارے قاتل وہاں ہیں, ہمارے مارنے والے وہاں ہیں, پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے والے وہاں ہیں. وہاں سے آنے والا لٹریچر ملک میں تباہی بچانے کا ذمہ دار تھا. باوجود اس کے ہم نے خوشی, ہم پھر بھی اعتدال پسند نہیں ہیں, ہم پھر بھی فراخ دل نہیں ہیں. وہ ہمیں مار کر بھی جائیں, وہ ہمارا خون کر کے بھی جائیں, چلو مجھے مارا, یوسف ردھانی شہید کا کیا قصور تھا, مفتی نظام الدین شمسی کا کیا قصور تھا, اسلم شیخ پوری کا کیا قصور تھا, ڈاکٹر عادل شہید کا کیا قصور تھا؟ بتاؤ نا, یہ تمہارے بڑے اکابر نہیں تھے؟ شیخ الاسلام پر حملہ ہوا. پوچھنا چاہتا ہوں, آؤ ریکارڈ دیکھو, حملہ آور کون ہے, کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے ملک میں ملک کے جھنڈے کس نے جلائے؟ پارا چنار میں چوکی کو آگ کس نے لگائی؟ گلگت میں فوجی جوانوں کو کس نے جلایا؟ تمہیں خیال نہیں آیا؟ تم نے مذمت نہیں کی؟ اس ملک میں بدامنی پھیلانے کے ذمہ دار یہی تھے. جب دوسرے ملکوں میں آگ لگاؤ گے تمہارے ساتھ یہ کچھ تو ہوگا. ہم اسرائیل امریکہ پر ایک بار نہیں 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں, 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں. ان ملکوں پر, ان کے ذمہ داروں پر, ان کے حاکموں پر لعنت بھیجتے ہیں. وہ دنیا میں بدامنی پھیلا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جنہوں نے جو کچھ کیا اس حملے کی آڑ میں, کوئی انہیں مسلمان ثابت کرنے کے لیے, کوئی صحیح ثابت کرنے کے لیے کوشش کرے. یہ نہیں ہو سکتا. جنگ اپنی جگہ ہے, اور جنگ کیا ہے؟ مسئلہ ٹھیکیداری اور چوکیداری کا ہے. کسی کو چوکیدار بناؤ, ٹھیکیدار بن جائے, لڑائی تو ہوگی. ان کو چوکیدار بنایا تھا, ٹھیکیدار بننے لگے, کرایہ دار بنایا تھا, مالک مکان بننے لگے, تو لڑائی ہو گئی. لڑائی نہیں ہونی چاہیے, بدامنی نہیں ہونی چاہیے. اور پورے ملک میں اسلامی ممالک پر حملے یہ درست نہیں ہے, اچھے نہیں ہیں, اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. اور تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے, یہ ایران والوں کو سوچنا چاہیے. ایران میں تو کوئی احتجاج نہیں ہے, پاکستان میں کیوں ہے؟ اور میں ان سے کہتا ہوں اپنے سکیورٹی اداروں سے سوال کرو. خدا نخواستہ انڈیا ہمارے ملک پہ اگر حاوی ہوتا, تم تو ہمارے اداروں کی ایسی تیسی کر دیتے. یہ تو اللہ کا فضل تھا, ہمارے اداروں کی مضبوطی تھی, ہمارے اداروں کے کامیابی تھی. انہوں نے دشمن کو بھانپا اس لیے کہ یہ تیار ہے.
اور تمہیں مزے کی بات بتاؤں، وہ اسرائیل کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اندر سے یاری جو تھی، مخ پر اندر بیٹھے تھے، آدھے سے زیادہ اسرائیلی ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتانے لگا، اسرائیل میں یہودی ہیں، دنیا میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی جہاں آباد ہے اس کا نام ایران ہے۔ کیا نام ہے؟ اور ہمیں دعوت دینے والوں اور ہم پر تنقید کرنے والوں، کبھی ان سے بھی کہا ہے، ان کے دستور میں لکھا ہے ایران کا صدر اور وزیر اعظم اس راشٹری کے علاوہ نہیں بن سکتے۔ تم سے پوچھتا ہوں، ہمیں درس دیا 40 سال بننے والی حکومت میں تہران میں مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے، یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، مسلمانوں کی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں سبق دینے والا تم نے ان سے کیوں نہیں کہا ایک مسجد تو بنوا دو؟ چلو یار میری نہیں بن سکتی، صدیق اکبر نہیں بن سکتی، فاروق اعظم نہیں بن سکتی، بنوا لیتے، تم بنوا لیتے، مذاق نہیں کر رہا، مذاق کی عادت نہیں ہے مجھے، درد دل سے کہہ رہا ہوں، تم بنوا لیتے، اذان دلوا دیتے، یہ کام بھی تو کر لیتے نا، ظلم رکوا لیتے، دہشت گرد تنظیمیں رکوا لیتے، اس ملک میں بدامنی رکوا لیتے، گندا لٹریچر رکوا لیتے، گنجی گفتگو رکوا لیتے، گندے خطوط رکوا دیتے، کچھ تو رکوا دے، وہ کچھ کرے، سب اجازت۔ ہم جواب دیں تو ہم شدت پسند ہو گئے، ہمیں وقت کا پتہ نہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ ہاں، قرآن نے کہا جو صحابہ کو نہ مانے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وہ لا علم ہے، جاہل ہے، سفہا وہ بیوقوف ہے، صحابہ کو تنقید کرنے والا بیوقوف ہے۔ اور ابھی حال میں حالات ایسے جاری ہیں، اور ایک شخص لاہور میں بیٹھ کر عہد کی جنگ کو مثال بنا رہا ہے ایران کی جنگ سے۔ تمہارا رہبر مخبریوں سے مارا گیا، اس کے قریب مخبر تھے، بینکر میں بند، بینکر میں بند، بہادر بینکر میں بند، مار دیا۔ کس نے مارا؟ کس نے ایڈریس بتایا؟ کیسے معلوم ہوا؟ ان مخبروں کو پکڑو، ان لوگوں کو پکڑو، ان نہروں کو پکڑو، ان نہروں سے سوال کرو، میرے ملک کو مت جلاؤ، میرے ملک کو کمزور مت کرو، انشاءاللہ ہم ملک کا تحفظ کرتے رہیں گے اور اسلامی ممالک کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بالخصوص سعودی عربیہ پر ہونے والے حملے ناقابل برداشت ہیں، صبر کو آزمانی چاہیے۔ اور میں دوسری نظر میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک سازش ہے، ہم تم سے پنگا کریں گے تم ان سے پنگا کرنا، ہم تم سے پنگا کریں گے تم ان سے پنگا کرنا۔ بھائی عجیب بات ہے، مار یہ رہے آپ یہاں مار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وقت کا رخ ادھر ہے، سب کی نظریں بیت اللہ اور مسجد نبوی اور روضہ رسول پر ہے، سب کافر مل بھی جائے انشاءاللہ مدینہ منورہ اور بیت اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ محنت کرو گے، محبت کرو گے، پاکستان سے محبت کرو گے، اسے عام کرو گے، محبت کا اعلان عام کرو گے۔ ہمارا پیغام محبت ہے، ملک میں بدامنی کا خاتمہ ہونا چاہیے، انتشار کا خاتمہ ہونا چاہیے، فرقہ واریت کا خاتمہ ہونا چاہیے، سب کو باہم مل کے رہنا چاہیے، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، اسلام کی بنیاد صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا جو ہے وہ قانون بننا چاہیے، ضابطہ بننا چاہیے، جو بل اسمبلیوں سے پاس ہوا اسے قانون کا حصہ بننا چاہیے، ہر مجرم کو، ہر دہشت گرد کو سزا ملنی چاہیے، اور جن لوگوں نے 9 مئی کی طرح فوج پر، اداروں پر حملے کیے، اس 26 میں ان کو بھی اسی طرح کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ آپ کا مطالبہ یہ